یک طرفہ فیصلہ کرنا, وہ بھی ایسے یک طرفہ فیصلہ جو کہ متنازع ہو, تو اس کے لیے تو بالکل نہ میرے خیال میں ان کے پاس مینڈیٹ ہے, اور یہی طریقے سے منصوبے متنازع ہوتے ہیں. اگر آپ نے کامیابی سے کسی چیز کو حاصل بھی کرنا ہے تو اتفاق رائے سے مل بیٹھ کے بات چیت کر کے. انفراسٹرکچر ہے, ان کو یہ سمجھ نہیں آتا, اس لیے ان کی سیاست تو یہ موٹر وے سے شروع ہوتا ہے اور میٹرو پہ ختم ہوتا ہے. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ حکومت بھول میں بیٹھی ہے کہ ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے. نون لیگ اگر حکومت میں رہنا چاہتی ہے تو فیصلے اتفاق رائے سے کرنے ہوں گے. ہم حکومت میں ہو نہ ہو ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے. یک طرفہ فیصلے حکومت کو مسائل میں ڈال دیں گے. حکومت نے مہنگائی کاغذوں میں ختم کر دی ہے. ان کی سیاست موٹر وے سے شروع ہو کر میٹرو تک ختم ہو جاتی ہے. صرف بامعنی مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکل سکتا ہے. ہر دن کوئی دوسرا نیا بہانہ. کبھی وہ مانتے ہیں کہ جی ہاں ہم بند کرنے جا رہے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے ایسے کچھ کیا ہی نہیں ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تار کٹ جاتا ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز میں ایسے کیا ہے کہ جو ہمارے سمندر کے مچھلیاں ہیں وہ صرف پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز کھاتے رہتے ہیں, وہ بھی جب بھی اسلام آباد میں کوئی دھرنا ہو. بلاول بھٹو نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کون سی مچھلی ہے جو پاکستان کی کیبل کھا جاتی ہے. کبھی کہتے ہیں کہ نیٹ سلو ہے, کبھی کہتے ہیں کیبل کٹ گئی ہے. کس سے بات کیے بغیر انٹرنیٹ بند کریں تو عوام تو خلاف ہوگی. تیز ترین انٹرنیٹ عوام کا حق ہے. انہوں نے فائر وال لگا دی ہے, وی پی این بند کر دیا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ سے سرمایہ کاروں کو راغب کریں گے. ہمیں آئی ٹی سیکٹر کو وہ سہولتیں دینے ہوں گی جو بھارت اور چین دے رہی ہیں. کوئی بتا دے مجھے, کہنا 15 دن جو ہے کی ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. میاں شہباز شریف جو ہے اٹھ کے گیا ہے ان کی سیٹوں کے اوپر. میاں نواز شریف چل کے اس کے گھر گیا ہے. جب لیڈر آف اپوزیشن تھا جب بھی بات کرتا تھا تو کرسی موڑ کے ساڑھے وال پشت کر چھڑتا ہے سی نے میرا. مجھے اگر میں سب سے بڑا دائی مذاکرات کا بن جاؤں گا اگر مجھے یہ بتائے کہ 15 دن جو ہے کی ہے. بانی پی ٹی کی تاریخ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے مذاکرات کے لیے سب سے پہلے ہاتھ بڑھایا. سب نے ایک بات کا اعادہ کیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. ہم باور میں آئے تب بھی کہتے رہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. گزشتہ 15 روز میں ایسا کیا ہوا کہ پی ٹی مذاکرات پر آمادہ ہو گئی؟ یہ پہلا سیاستدان ہے جو امریکہ کے ترلے کر رہا ہے. پہلے کہتے تھے کہ غلامی نامنظور, اب کہتے ہیں کہ غلامی 100 بار منظور. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے خلاف بڑے غلط مقدمات قائم ہو گئے, بڑے جھوٹے مقدمات جو ہے وہ قائم ہوئے ہیں, ابھی کل کی بات ہے آپ نے اس طرح کے بے شمار مقدمے جو ہے وہ قائم کیے تھے. اس وقت تو کبھی آپ کو یہ خیال نہ آیا کہ یہ آپ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اگر مذاکرات نے کامیاب ہونا ہے, ہم پورے خلوص سے جو ہے وہ اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر آج کی بات کسی کو تسلیم کروانا جو ہے درکار ہے تو کل کی جو بات ہے اسے بھی تسلیم کر لیا جائے. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 70 سال کے بحران 70 دنوں میں حل نہیں ہو سکتے. اس سیاسی مسائل کا حل صرف مذاکرات سے ہو سکتا ہے. ہم نے ریاست پر سیاست کو قربان کیا. عدم برداشت کا رویہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. بحرانوں میں بیٹھ کر بات ہونی چاہیے. چاہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں. 1973 کا آئین معتبر دستاویزات ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات قائم ہوئے. ان کو یاد کرا دوں کہ انہوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا. عمران خان صاحب سے جو میرا اختلاف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میرا ان کا الیکشن ہو گیا یا انہوں نے مجھے جیل میں ڈالا تھا. بیل میں انہوں نے نہیں ڈالا تھا. تو جیل میں ہمیں تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے اور چیف جسٹس سابق ثاقب نثار صاحب نے انہوں نے ڈالا تھا. تو سیاست کی سمت درست نہیں ہے اور ملک ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی سے نہیں چل سکتا. قمر جاوید باجوہ اور ثاقب نثار نے ہمیں جیلوں میں ڈالا. پاکستان ریموٹ کنٹرول جمہوریت سے آگے نہیں بڑھ سکتا.
جب جیل میں تھا تو الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا. چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے ہونے والے مذاکرات مکمل ہوں اور کامیاب ہوں. کسی بھی سیاست کو دخل نہیں کیا جا سکتا. اس سب کو ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک میں صرف سیاستدان کو رگڑا جائے. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا تقریر سے خطاب. رہنما پی ٹی آئی شبلی فراز کہتے ہیں کہ احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے. ہر مسئلے کا حل مذاکرات میں ہے. مذاکرات میں بانی پی ٹی آئی اپنے لیے کوئی ریلیف نہیں ڈھونڈ رہے ہیں. وہ اصولوں پر اور موقف پر اور عوام کے لیے جیل میں ہیں. ہم نے کہا کسی سے بھی پرتشدد کارروائیوں کی حامی نہیں ہے. یہ ملک آئین کی بنیاد پر چلنا چاہیے لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا. آئی ٹی کہتی ہے کہ ہماری سیاست کا مرکز قانون کی حکمرانی ہے. ہماری جدوجہد اسی دائرے میں رہتے ہوئے ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی سے متعلق جائزہ اجلاس. لیسکو پیسکو اور فیسکو کے امور زیر بحث آئے. وزیر اعظم کی اسمارٹ میئر کی تنصیب کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت. شہباز شریف نے کہا کہ اوور بلنگ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے. ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. بجلی چوری کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں. بجلی تقسیم کار کمپنیوں میں افرادی قوت کی بھرتی میرٹ پر کی جائے. الحمدللہ جون کے مہینے میں جہاں پاکستان کی عوام کی اوسط بجلی کی قیمت 48 روپے 70 پیسے تھی، وہ ان 5 سے 6 مہینے میں ہم نے 44 روپے اور 4 پیسے پہ لا کے کھڑی کی. چاہتے ہیں کہ اگلے 4 سال میں توانائی کا شعبہ بحران سے نکلے. مارچ 2025 میں بجلی کی خرید و فروخت حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوگی. توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے عوام کو اس کے ثمرات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. توانائی کے شعبے میں اصلاحات کا عمل تیزی سے جاری ہے. بجلی کی خرید و فروخت کے لیے کمپنی کا قیام عمل میں لایا گیا. بانی پی ٹی آئی کے ماں پر ہمارے خلاف سوشل میڈیا پر مہم جوئی کی جا رہی ہے. اویس لغاری کی نیوز کانفرنس. 2024 کا سنہرا اختتام. ہیلتھ میں عوامی خدمت کے لیے نئے ریکارڈ قائم. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہیلتھ پروجیکٹ مثال بن گئے. نواز شریف کینسر ہسپتال، کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ سرگودا، فیلڈ ہسپتال متعارف کرائے گئے. کینسر ہسپتال میں علاج کے لیے چین کا طریقہ علاج نو کیموتھراپی نو سرجری متعارف کروا دیا گیا. کلینک آن ویل چلڈرن ہارٹ سرجری کا کارڈ اور میڈیسن ہوم ڈیلیوری بھی متعارف کروائی گئی. پنجاب ایئر ایمبولینس سروس کا آغاز کرنے والا پاکستان کا پہلا صوبہ بن گیا. بحیثیت سیاسی جماعت ہماری تربیت، ہماری سوچ، ہمارے افکار یہ ہیں کہ لوگوں کو جو آئینی قانونی طریقے سے احتجاج کا حق حاصل ہے وہ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا، نہ چھیننا چاہیے. لیکن احتجاج کی آڑ میں اگر ٹارگٹ یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے، کسی شہر کے نظام کو دھرم بھرم کر دیا جائے، ایمبولینسز موو نہ کر پائیں، فائر بریگیڈ موو نہ کر پائے، پولیس کی یا انتظامیہ کی گاڑیاں موو نہ کر پائیں، میں سمجھتا ہوں یہ چیز غیر مناسب ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ بدقسمتی ہے کہ ملک میں کچھ بھی ہو کراچی میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے. احتجاج کے حق میں ہوں لیکن لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. شاہراہوں کو بند کرنا مناسب نہیں. جو سوچ ہماری ہے جماعت اسلامی کی بھی ہو جائے تو مسائل جلد حل ہو جائیں گے. جماعت اسلامی کے شہر بھر میں بینرز لگے ہوئے ہیں. اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ آڈٹ ہونا چاہیے کہ فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں. چین کا سفارتی محاذ پر امریکہ کو منہ توڑ جواب. 7 دفاعی کمپنیوں پر پابندی لگا دی گئی. چین نے تائیوان کو اسلحہ فراہم کرنے پر 7 امریکی دفاعی صنعتی کمپنیوں اور انتظامیہ پر پابندیاں عائد کر دیں.
روسی صدر پیوٹن نے آذربائیجان کے طیارے کو پیش آنے والے حادثے پر معافی مانگ لی۔ روسی صدارتی محل کرملن کا باضابطہ طور پر بیان جاری۔ عالمی میڈیا کے مطابق صدر پیوٹن کا آذربائیجان کے صدر الہام الیوف سے رابطہ۔ روسی صدر نے المناک حادثے پر اظہار معذرت کیا۔ کرملن کے مطابق اس وقت یوکرین کی طرف سے فضائی حملے جاری تھے۔